آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ میں 2-3 احادیث ہیں، ان کا ترجمہ صرف آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس سے چند اصول نکلتے ہیں کہ کون سا جانور قربانی کے لیے نہیں لگ سکتا۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جایا کریں تو سب سے زیادہ اس کی آنکھوں اور کانوں کو غور سے دیکھا کریں۔ اس کے کان صحیح ہونے چاہیے، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے، آگے روایت آ رہی ہے، جس جانور کی بینائی ختم ہو چکی ہو، اندھا جانور جس کو کہتے ہیں، وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا ہے، یا ان دونوں میں سے ایک آنکھ اس کی خراب ہے، دوسری ٹھیک ہے، وہ جانور بھی قربانی پہ نہیں لگ سکتا، یہ عیب ہے۔ اسی طرح کان ہے جی کٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ جانور بھی قربانی کے اوپر لگانا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضور نے ہمیں کان اور آنکھوں کو اچھے طریقے سے دیکھنے کا حکم دیا۔ آگے حضرت علی نے 4 جانوروں کا تذکرہ کیا کہ حضور نے ان 4 عیب والے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جانور کی قربانی نہ کیا کریں کہ جس کا کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ کان کا اگلا حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو سامنے وہ نظر آتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ولا مدابرۃ، وہ جانور بھی قربان کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو۔ کیا مطلب ہے اگلا حصہ پچھلا حصہ؟ مراد یہ ہے کان اگر تہائی کے برابر، تہائی حصہ جو جانور کے کان کا حصہ ہوتا ہے، اگر وہ تہائی حصہ کٹا ہوا ہے نا، چاہے وہ آگے ہو یا پیچھے ہو، دونوں صورتوں میں وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا ہے۔ صرف بات کان کی نہیں ہے، ہر جانور کا جو عضو نہیں ہوتا، اس کے سینگ ہو گئے، اس کے کان ہو گئے، اس کے پاؤں ہو گئے، جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں، ان سب کے اندر حکم یہی ہے۔ اس کی مثال کے طور پر ہونٹ ہیں، اگر چوتھائی کے برابر، تہائی کے برابر کٹا ہوا ہے نا، یعنی 3 حصے کیے جائیں نا، اس کے تیسرا حصہ اس میں سے اگر کٹا ہوا ہے تو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا۔ اگر تہائی سے کم ہے، یعنی 3 حصے اس کے ٹھیک ہیں، چوتھے حصے کے برابر کوئی کان چھدا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اس میں سوراخ ہوا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ جانور قربانی پہ لگ جائے گا۔ چنانچہ 2 تو یہ جانور ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ولا شرقاء، اور وہ جانور کہ جس کے کان میں سوراخ ہوتا ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے جی، جس میں سوراخ ہوتا ہے جی۔ ایک ہے ہلکا پھلکا کوئی چھوٹا موٹا سوراخ ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوراخ اتنا ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے ابھی بتا دیا کہ تہائی حصے کے برابر اس کا جو کان ہے نا، وہ اندر سے خالی ہو جائے، کٹ جائے، تو پھر اس صورت میں قربانی نہیں لگے گا۔ ولا خرقاء، اسی طرح اس کا جو کان کا ناک کا حصہ ہے نا، وہ کٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہو یا ناک اس کی کٹی ہوئی ہو جی، یا اور کوئی بھی عضو ہے جی، جو میں نے ابھی بتا دیا تیسرے حصے کے برابر، اگر جانور کا یہ کوئی حصہ کٹا ہوا ہے تو وہ قربانی کے اوپر نہیں لگ سکتا۔ یہ تو اس کے متعلق روایت آ گئی جی کہ جس کے اندر یہ عیب والے جانور قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت علی ہی سے روایت ہے، اس میں مزید ذرا وضاحت آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن، حضور نے فرمایا کہ جس کے سینگ اور کان کٹے ہوئے ہوں نا، سینگ اور کان، اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کل پرسوئی کی بات ہے، ایک ساتھی نے مجھ سے ایک سوال کیا، یعنی کانوں کے متعلق، یہ سینگوں کے متعلق جی۔ آج کل بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو بڑا جانور ہے نا،
اس کے سینگوں کو کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر کوئی چیز لگا کے نا اس کے سینگ ختم کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھر نقصان کم ہوتا ہے، نہیں تو وہ مارتا ہے یا کوئی آگے اس طرح کی حرکت کرتا ہے جس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آیا ان سینگوں کے ختم کرنے کی وجہ سے جو پیدائشی طور پر ختم کر دیتے ہیں اس کی قیمت کم تو نہیں ہوتی؟ اس نے کہا قیمت کم نہیں ہوتی، الٹا زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے ہر وہ چیز جس کی وجہ سے قیمت بڑھتی ہے نا وہ جانور قربانی پہ لگانا جائز ہے۔ مثلا خصی جانور ہے، خصی جانور ہوتا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اوپر ایک حدیث گزری ہے جی، میں نے کہا اس کو بیان نہیں کیا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مینڈھا ذبح کیا تھا کہ جو خصی تھا جی، یعنی آپ نے اسلام نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے جی، تو اس لیے حالانکہ خصی کرنے سے اس کا ایک عضو ناکارہ ہو جاتا ہے جی، لیکن اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر اس کے سینگ اس لیے اس کے کاٹ دیے گئے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی، اس کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ آگے حضرت براء بن عازب کی ایک روایت ہے جی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، یا رسول اللہ کون کون سے جانور قربانی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی کن کن جانوروں کی قربانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اور اشارے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے یوں اشارہ کیا، 4 انگلیاں سامنے کر کے نا آپ نے فرمایا کہ یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی جی۔ نمبر 1 فرمایا العرجاء البین ضلعها، وہ لنگڑا جانور کہ جب چلے تو پتہ چلے کہ یہ لنگڑا ہے، اس کا پاؤں خراب ہے، چلتے ہوئے پتہ چلتا ہے لنگڑا لنگڑا کے چلتا ہے جی، یہ لنگڑا جانور قربان کرنا بھی حضور نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 العوراء البین عورها، وہ کانا جانور کہ جس کو کوئی بندہ دیکھے تو اس کی آنکھ کا کانا پن جو ہے نا بالکل واضح ہوا جی، یہ کانا جانور ہے جی، اس کی آنکھ خراب ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ والمریضۃ البین مرضها، وہ بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو جی، ہر بندہ اس کو دیکھے تو نظر آتا ہے کہ یہ بیمار جانور ہے جی، تو اس بیمار جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل سننے میں آ رہا ہے جانوروں کے اندر ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جی، اس لیے اس کی بھی ذرا تحقیق کر کے چھان بین کر کے جانور خریدنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ اس کے اندر وائرس ہے، وہ سارا کا سارا اس کا پیسہ ہی ضائع ہو جائے گا اور قربانی ادا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یہ جو وائرس ہے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور اوپر سے بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ذبح کر دیتے ہیں نا، ذبح کے بعد جب اس کا گوشت نکالتے ہیں نا، اس گوشت کے اندر کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر وہ وائرس موجود ہے جی، تو کیا اب قربانی ہو جائے گی؟ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ ہم اندر کے مکلف نہیں ہیں جی، ہم نے صرف ظاہر کو دیکھنا ہوتا ہے، ظاہر چونکہ ٹھیک تھا، اندر اگرچہ وہ بعد میں پتہ بھی چلا کہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ البتہ گوشت کھانا یا نہ کھانا یہ ایک طبی مسئلہ ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کا جو ہے نا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کہ اس کا گوشت کھانے میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا والعجفاء التي لا تنقي، وہ کمزور جانور کہ جس کو کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ قربانی کے لائق تھا جو آپ اس کو لے آئے، اتنا کمزور ہے بیچارہ کہ اس کو گھر سے لے کر جہاں ذبح کرنا ہے نا وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، جا نہیں سکتا، اٹھا کے لے جانا پڑے گا، ایسا جانور قربان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو سر سے ایک بوجھ سمجھ کے اتارنے والی بات ہے نا کہ اس طرح بندے نے جانور خرید لیا کہ جس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں جی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے ہڈیوں کے اندر مخ ہی نہیں ہے، مخ ہی نہیں ہے جی، گودا ہی نہیں ہے اس کے اندر، چلنے کے قابل نہیں ہے، تو ان تمام قسم کے جانوروں سے حضور نے منع کیا ہے۔ اصولی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی،
اصولی بات یہ ہے کہ جانور تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی اس میں عیب ہے بھی صحیح نا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ عیب اس کے اندر کتنا ہے جی۔ اگر تہائی حصے کے برابر ہے، یعنی اس جانور کے اس عضو کو 3 حصوں میں کیا جائے، مثال کے طور پر کان ہے جی، اس کے برابر ہے جی، اب اس میں 3 پورے ہوتے ہیں جی، 1 2 3، اب اس کا کان اگر 1 پورے کے برابر خراب ہے نا، یہ جانور قربانی پر نہیں لگے گا۔ اسی طرح باقی تمام اعضاء کے اندر ہوگا، اگر 3 حصے ٹھیک ہیں، تھوڑا سا حصہ کوئی خراب ہے، وہ جانور لگ جائے گا۔ عیب کس کو کہتے ہیں جی؟ عیب جی آخری بات ذرا ذہن کے اندر بٹھائیں گے جی، جانور میں عیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانور کے اندر میرے بھائیوں عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عیب نہ ہوتا نا تو اس کی قیمت بڑھ جانی تھی، اس عیب کی وجہ سے اگر اس کی قیمت کم ہو گئی ہے نا، یہ جانور قربانی پہ لگانا جائز نہیں ہوگا، یہ عیب شمار ہوگا۔ بس اتنا ساری بات ہے جی۔ دیکھیں تھوڑا سا کان خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، قیمت پوری ہوتی ہے۔ ہاں اگر زیادہ خراب ہو اب اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ تو ہر وہ عیب جس کی وجہ سے خریدنے والوں کی نظر میں اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، یہ عیب شرعی طور پر عیب شمار ہوگا، اور اس طرح کا جانور قربانی پہ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی تمام جانور قربانی پہ لگ سکتے ہیں۔ بتانے کی بات یہ، اچھے سے اچھا جانور، پیارے سے پیارا جانور، خوبصورت جانور ہو جو اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے، تاکہ جس وقت ذبح کرے نا تو دل پہ آئے کہ واقعتاً اچھا جانور قربان کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب دل سے وہ قربان کرے گا اس جانور کو، اللہ کے ہاں وہ جانور قربان بھی ہو جائے گا اور قبول بھی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اچھا جانور قربان کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔